اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، تم ایک گائے ذبح کرو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کیا تو ہمیں ٹھٹا کیا ہوا بناتا ہے؟ قال اعوذ باللہ، فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قال ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر اپنے پروردگار سے ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے وہ ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا فارض ولا بکر عوان بین ذالک، نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل نوعمر ہو، بلکہ ان کے درمیان میں ہو، بڑھاپے اور نوعمری کے درمیان میں ہو۔ فافعلوا ما تؤمرون، پس تمہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے وہ کرو۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کر، یبین لنا ما لونها، بیان کرے ہمارے لیے اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ قال انہ یقول، فرمایا بے شک وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ زرد رنگ کی گائے ہے، فاقع لونها تسر الناظرین، اس کا رنگ خالص ہے، دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرۃ شابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہوں گے۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، بے شک وہ ایسی گائے ہو جو تابع کی ہوئی نہ ہو، تثیر الارض، کہ اس نے ہل چلایا ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے پانی پلایا ہو کھیتی کو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ان چیزوں سے محفوظ ہو، اس میں داغ نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہنے لگے اب لایا ہے تو حق۔ فذبحوها، پس انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے۔ بنی اسرائیلیوں کی کوتاہیوں اور ان کے عیوب کا اور ان کے جرائم کا ذکر چلا آ رہا ہے۔ یہ واقعہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عامیل، بروزن قابیل کی طرح کا عامیل۔ یہ بڑا مالدار آدمی تھا۔ ایک روایت کے مطابق یہ لا ولد تھا، یعنی اس کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ ایک روایت، تفسیری روایت میں آتا ہے کہ اس کے جو چچا زاد بھائی تھے وہ بڑے غریب تھے، اور ان کو کبھی کام ملتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، کبھی بھوکے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے چچا زاد، اس مالدار چچا زاد بھائی کو کہا کہ ہم بھی تیرے بھائی ہیں اور تیرے پاس اتنا مال ہے اور کھانے والا بھی کوئی نہیں ہے اور تیرا پیچھے کوئی وارث بھی کوئی نہیں ہے، لہٰذا تو ہماری امداد کر۔ لوگ کہتے ہیں، عموماً دیکھنے میں بھی ایسا ہی آتا ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے جس کی اولاد کوئی نہ ہو وہ بڑا بخیل ہوتا ہے،
تو کہنے لگا مجھ سے کیوں مانگتے ہو، خود کماؤ اور کھاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم فارغ تو نہیں رہتے، مگر ہماری قسمت ہے کہ ہمیں کبھی کام ملتا ہے، کبھی کام نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے اس سے ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی، اور تیرے پاس تو اتنی دولت ہے جو شمار میں نہیں آتی، تو ہماری امداد کر۔ اس نے ان کی کوئی بات نہ سنی، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے سوا اس کا کوئی وارث تو ہے نہیں، ہم ہی اس کے چچا زاد ہیں، ہم ہی اس کے وارث ہوں گے، تو اس کو راستے سے ہٹاؤ، اس سے جان چھڑاؤ اور مال پر قبضہ کرو۔ تو چنانچہ انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے چچا زاد بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے، اس کی تحقیق کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ چچا زاد بھائی نہیں، ان کا چچا تھا، یہ اس کے بھتیجے تھے۔ بہرحال ان کا خیال یہ تھا کہ موقع کا گواہ تو کوئی ہے نہیں، کیونکہ ہمیں قتل کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں ہے، اور ضابطہ یہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی کے ذمے گواہ ہوتے ہیں، اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہو تو منکر پر قسم آتی ہے، اور ہم خود ہی مدعی ہیں تو ہم پر تو کسی نے شبہ کرنا ہی نہیں ہے، اور ہم نے بھی کسی پر شبے کا اظہار نہیں کرنا، اور اگر ہمیں قسم کا کہا گیا تو قسم اٹھانی کون سی مشکل ہے، اٹھا لیں گے قسم بھی، اس طرح معاملہ رفع دفع ہو جائے گا اور اس کا مال سارا کا سارا ہم سمیٹ لیں گے۔ مگر ان کا خیال یہ غلط ثابت ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قوم سے مراد وہ آدمی ہیں جو قتل کر کے خود مدعی بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے، ان کو کہا ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور بیل کو بھی کہتے ہیں، اس لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ بیل کا کیا ہے، کیونکہ آگے ہل چلانے کا ذکر ہے، اور عام طور پر کنویں پر جوتنے کا بھی انہی اگلی آیات میں ذکر ہے، تو عام طور پر یہ کام بیل سے ہی لیے جاتے ہیں، لیکن بعض علاقوں میں یہ کام گایوں سے بھی لیا جاتا ہے، بعض علاقوں میں گایوں سے بھی یہ کام لیا جاتا ہے، تو یہ دونوں ترجمے صحیح ہیں، چاہے اس کا ترجمہ بیل کیا جائے یا گائے کیا جائے۔ تو بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے یا بیل ذبح کرنے کے بارے میں فرمایا تو قالوا اتتخذنا ہزوا، کہنے لگے کیا تو ہمیں ٹھٹھا کیا ہوا بناتا ہے، یعنی ہمارے ساتھ مسخرہ کرتے ہو، ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو، ایک تو ہمارا آدمی قتل ہو گیا ہے، وہ گھر پر مرا پڑا ہے، اور دوسرا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ اب گائے ذبح کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کیونکہ محض مسخرہ اور مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے۔ ہاں اگر ظرافت کے طور پر ہو تو اور خلاف واقعہ بھی نہ ہو تو اس کا مسئلہ جدا ہے، یعنی ایسا مذاق کرنا جائز ہے، لیکن اگر مذاق خلاف واقعہ ہو اور اس سے دوسرے کی دل آزاری مقصود ہو تو گناہ ہے۔ بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے مذاق کی وجہ سے نوبت لڑائی تک پہنچ جاتی ہے اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات نوبت جو ہے وہ قتل تک پہنچ جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کوئی جاہلوں میں سے نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ ایسا مذاق کروں، لہٰذا تم اس گائے کو ذبح کرو اور اس کے بعد حصے کو میت کے بدن پر مارو، بس وہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ گائے کا کون سا حصہ میت کے ساتھ لگایا گیا، تو بعض کہتے ہیں زبان لگائی گئی، بعض نے کہا ہے کہ دل تھا، بعض نے کہا ہے کہ جگر تھا، اور بعض نے دم لکھی ہے، لیکن قرآن کریم نے گائے کے کسی حصے کی تعیین نہیں کی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ببعضھا کے الفاظ ہیں، تو ہمیں بھی اس کی تعیین کی ضرورت نہیں ہے، بس گائے کا ایک حصہ لگایا گیا۔ تو چونکہ ان کے دل صاف نہیں تھے، کج بیسی میں پڑ گئے، ان کا خیال تھا کہ اس طرح معاملہ ٹل جائے گا،
تو بلا ضرورت انہوں نے سوال کرنا شروع کر دیے۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے اپنے رب پروردگار سے دعا کر ہمارے لیے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے وہ ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے، لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل نو عمر ہو، عوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہو، ان کے درمیان ہو، یعنی نہ بڑھاپا ہو اس کے اوپر، نہ جوانی ہو، نہ بالکل نو عمر ہو، بلکہ جوان گائے ہو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ اگر کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو کفایت کر جاتی، مگر فلما شددوا علی انفسہم شدد اللہ، انہوں نے اپنی جانوں پر سختی سے کام لیا تو اللہ تعالی نے بھی ان پر سخت پابندی لگا دی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ حکم ہوا ففعلوا ما تؤمرون، پس کرو تم جس کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر ہمارے پروردگار سے، یبین لنا ما لونہا، بیان کر ہمارے لیے اس گائے کا رنگ کیا ہے تاکہ ہم تعین کر سکیں۔ قال انہ یقول، فرمایا بے شک اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ صفراء، بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہے، فاقع لونہا، اس کا رنگ خالص ہے، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو وہ گائے خوش کرتی ہے، یعنی بڑی صحت مند اور خوبصورت گائے ہے۔ جس طرح انسانوں میں خوبصورت ہوتے ہیں اسی طرح جانوروں میں بھی خوبصورت ہوتے ہیں، اسی وجہ سے نظر بھی لگ جاتی ہے۔ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے العین حق، نظر کا لگ جانا حق ہے۔ نظر لگنے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان جب کسی شے کی صحت اور خوبصورتی پر تعجب کا اظہار کرتا ہے کہ اتنی صحت مند ہے، اتنی خوبصورت ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک عیب پیدا فرما دیتے ہیں، کیونکہ کسی بھی چیز کا کمال اور اس کا زوال یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اس میں بندے کا کوئی دخل اور اختیار نہیں ہے، سوائے تعجب کے اظہار کرنے کے، بس وہ تعجب کا اظہار ہی کر سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر کا دم ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اگر کسی آدمی کو اس بات کا شبہ ہو کہ میری نظر لگ گئی ہے تو وہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھے، اور جس کو نظر لگ گئی ہے اس پر دم کر دے، باقی جو دم میں اثر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھنا ہے۔ عموماً بغیر محنت اور مشقت کے تعویذ اور دم کا اثر کم ہوتا ہے۔ ہاں اگر آدمی نماز روزے کا پابند ہو اور نفلی روزے بھی رکھتا ہو، مسلسل دم کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے دم میں اثر رکھے گا، اور دم اس لیے کہ اس کا بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانا یہ نیکی ہے۔ بہرحال جب ان کو رنگ بتایا گیا تو قال ادع لنا ربک، کہنے لگے دعا کر ہمارے لیے اپنے پروردگار سے، یبین لنا ما ہی، بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ ان البقرۃ تشابہ علینا، بے شک گائے مشتبہ ہو گئی ہے ہم پر، کہ زرد رنگ کی گائیں بھی بہت ہیں، ادھیڑ عمر کی بھی بہت ہیں، اور نو عمر بھی بہت ہیں، تو وضاحت فرما دیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پانے والے ہوں گے۔ قال انه یقول، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، بے شک وہ ایسی گائے ہو جو نہ تابع کی ہوئی ہو عمل میں، تثیر الارض، کہ اس نے ہل چلایا ہو زمین میں، ولا تسقی الحرث، اور نہ اس نے پانی پلایا ہو کھیتی کو، یعنی وہ کنویں پر نہ جوتی گئی ہو۔ ان دو لفظوں کی وجہ سے کہ اس نے نہ ہل چلایا ہو نہ اس کے ذریعے کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو، تو مفسرین جو ہے وہ بعض مفسرین بقرہ کا ترجمہ بیل سے کرتے ہیں کہ عموماً یہ دونوں کام بیل سے لیے جاتے ہیں، اور میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ بقرہ کا اطلاق گائے اور بیل دونوں پر ہوتا ہے۔ بعض لوگ آج بھی چلاتے ہیں گائے کو، جو ہے وہ ان کی تھوڑی تھوڑی زمینیں ہوں تو وہ گائے کو ہی ہل جوتنے کے لیے چلاتے ہیں، اور گائے کے ذریعے سے ہی ہل جوتا جاتا ہے، اور بیل جو ہے وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے گائے کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں اور اسی سے ہل بھی چلاتے ہیں۔ بعض دفعہ کنویں پر بھی گائے کو جوت لیتے ہیں، تو فرمایا کہ نہ اس کے ذریعے ہل چلایا گیا ہو اور نہ کنویں پر جوتی گئی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا،
ان چیزوں سے محفوظ ہو، اس میں داغ نہ ہو۔ مفسرین اکرام نے فرمایا ہے کہ انہوں نے ایسی گائے تلاش کی، وہ ایک نوجوان کے پاس تھی جو البار بامہ، اپنی والدہ کی بڑی خدمت کرنے والا تھا، اس کا باپ فوت ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں عموماً گائے اور بیل کی قیمت 3 دینار ہوا کرتی تھی، مگر اس نوجوان سے بات کی گئی کہ ہمیں اس گائے کی ضرورت ہے، تو اس نے کہا کہ میرے پاس صرف ایک ہی گائے ہے اور میں یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ جب انہوں نے مجبور کیا تو اس نے کہا چلو میں اس قیمت پر دیتا ہوں کہ اس کو ذبح کرنے کے بعد جب اس کی کھال اتارو گے تو اس کی جو کھال ہے اس میں سونا بھر کر مجھے دینا ہوگا، تو وہ مجھے دے دو اور یہ لے لو۔ وہ مجبور تھے، انہوں نے تو گائے ذبح کرنی تھی، اللہ کا حکم تھا۔ انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور گائے لے لی۔ جب گائے کو ذبح کیا تو اس کا چمڑا سونے سے بھر کر اس کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کے اخراجات کا انتظام بھی کر دیا کیونکہ وہ غریب آدمی تھا ایک۔ اب یہاں یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی چیز کو مہنگا بیچنا چاہتا ہے تو وہ بیچ سکتا ہے، بشرطے کہ حکومت کی طرف سے کوئی پابندی نہ ہو۔ ہاں یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ ایک چیز کی جو قیمت منڈی میں ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے، یعنی منڈی کی قیمت سے ملتی جلتی قیمت لینی چاہیے۔ منڈی کے بھاؤ سے نکلنا یہ بری بات ہے۔ یہ اصول ہے کہ اگر حکومت نے ایک چیز کا بھاؤ مقرر کر دیا ہے تو پھر الگ بات ہے، اور اسلامی حکومت کے احکامات سے اعراض کرنا منع ہے۔ آج کل کے جو حکومتیں ہیں ان کے حکم سے اگرچہ نکلنا حرام تو نہیں ہے، مگر قانون کی مخالفت کرنا بری بات ہے اور لوگوں کو لوٹنا شروع کر دے، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، ہی کہنے لگے کہ اے موسیٰ اب تو حق لایا ہے ہمارے پاس۔ ان کا پیغمبر کو طرز خطاب دیکھو، کیا انہوں نے جو کچھ پہلے فرمایا تھا وہ حق نہیں تھا؟ وہ بھی حق تھا، اور اس وقت وہ جو بھی گائے ذبح کر دیتے تو وہ کفایت ہو جاتی۔ تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی سمجھنے والا ہے کہ آدمی عبادت میں اپنے اوپر تشدد نہ کرے۔ فرض تو رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ نفلی عبادت آسانی کے ساتھ جتنی کر سکتا ہے وہ کرے۔ مثلا نفل ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہے، اتنی کرے جتنا نفس برداشت کر سکتا ہے، تھوڑی کرے اور روزانہ کرے، یہ بہتر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن تو بہت زیادہ کرے، پھر اس کے بعد ایک مہینے تک قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، پورا سال قرآن کو ہاتھ نہ لگائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں احب الاعمال الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادومها، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل زیادہ پسند تھا جو ہمیشہ ہوتا رہے، بے شک تھوڑا ہو۔ خیر، فذبحوها، پس انہوں نے گائے کو ذبح کیا، وما کادوا یفعلون، اور وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے، کیونکہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ بات آئی گئی ہو جائے گی اور قتل ہم پر نہ پڑے گا۔ چنانچہ گائے کا ایک حصہ جب مقتول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے اٹھ کر بتا دیا کہ میرے قاتل تو یہی ہے، تو ان کو پھر قصاص میں قتل کر دیا گیا اور وہ وراثت سے محروم ہو گئے۔ قاتل وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی آدمی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، تو اس بیٹے کو وراثت نہیں ملے گی۔ شریعت نے اس صورت میں قاتل کو وراثت سے محروم رکھا ہے۔ اور آج کل اخبارات میں بڑی خبریں آتی ہیں کہ زمین کی وجہ سے باپ کو قتل کر دیا یا بھائی کو قتل کر دیا۔ تو جو کسی کو قتل کر دے، جو وارث اپنے بڑے کو قتل کر دے، تو وہ پھر اس کی وراثت کا حق کھو دیتا ہے، اس کو وراثت نہیں ملتی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔